دریائے راوی کے بائیں کنارے پر واقع صدیوں سے آباد شہر لاہور دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی معلوم تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، جو اس شہر کے قدیم ترین ہونے کی خود ایک دلیل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک تمام قدیم ترین تہذیبیں دریاؤں کے کنارے پروان چڑھیں، یونان سے لے کر میسوپوٹامیہ اور یروشلم سے لے کر موہنجو داڑو تک۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے راوی بہہ رہا ہے، شاید تب سے اس کے کنارے پر آبادی رہی ہے۔ لاہور شہر سے ایسے سکے بھی ملے ہیں جو سکندر اعظم کے زمانے کے بتائے جاتے ہیں۔ سکندر اعظم، جسے دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے، یہ یونانی فاتح تمام عمر ناقابل شکست رہا اور اس کی حکومت اناٹالیہ سے میسوپوٹامیہ اور پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ پاکستان پر سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں ایران کے بعد حملہ کیا۔ شاید اس وقت بھی راوی کے کنارے پر کچھ آبادیاں رہی ہوں، مگر لاہور شہر کے بارے میں مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ شہر ہندو دیوتا راما چندرا کے بیٹے لوہ کے نام پر آباد کیا گیا۔ لاہور اپنے ابتدائی زمانوں میں مندروں کا شہر جانا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے اس شہر کے آباد ہونے کا زمانہ 1200 قبل مسیح بتایا ہے، مگر مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ لاہور کی تاریخ کم از کم 2000 سال پرانی ہے۔ لاہور سطح سمندر سے 703 فیٹ بلند ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، تاریخی اہمیت، زرخیز زمین اور دیگر انفرادی وجوہات کی بنا پر اس شہر کے چرچے عام ہیں۔ اس شہر میں ہندو راج رہا، مسلمان حکمران رہے، سکھوں کا تسلط رہا، انگریز قابض رہے، مگر 1000 سال سے یہ شہر حضرت علی حجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگوں کا شہر ہے۔ ان بزرگوں نے اس کفر گڑھ میں شمع توحید روشن کی۔ حکمران آتے رہے اور جاتے رہے، سطح آب پر بلبلوں کی طرح حباب بناتے رہے اور نظروں سے اوجھل ہوتے رہے، مگر یہ پاکیزہ ہستیاں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں۔ لاہور میں مسلمانوں کی آمد کے شواہد بھی بہت پرانے ہیں۔ مورخین کے مطابق بی بی پاک دامن کے مزار کے احاطے میں 6 قبریں برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سب سے پہلی قبریں ہیں۔ اس سے پہلے اس سرزمین پر کوئی مسلمان دفن نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن کا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی، حضرت عباس علیہ السلام کی ہمشیرہ اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ عرب اور ہندوستان کے مختلف مورخین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ سیدہ رقیہ بنت علی کا مزار ہے۔ کم و بیش 1000 سال برہمن اس شہر پر حکمران رہے۔ لو کے مندر سے بھدرکالی کے مندر تک پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ اس شہر کی مسحور کن ہواؤں کے دوش پر گھنٹیوں کی آوازیں رقص کرتی رہیں۔ وعدہ لا شریک کی زمین پر کئی خدا آباد ہوئے اور خلق خدا نے مخلوق خدا سے ہی اپنے خدا منتخب کر لیے۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اغفان بادشاہ محمود غزنوی افغانستان سے اٹھا اور ایران کی اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ہند کے مغربی حصے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کی بھرپور فوجی طاقت کے سبب اسے اکثر علاقوں میں جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بیشتر حکمران اس کے زیر نگوں ہوتے چلے گئے، جن میں راجہ قنوج بھی شامل تھا۔ اس نے نہ صرف سلطان کی اطاعت قبول کی بلکہ اسلام قبول کرنے کا اقرار نامہ بھی لکھ دیا، جس کی بنا پر اس سے ہند کے تمام ہندو راجہ ناراض ہو گئے، خصوصاً راجہ کالنجر۔ محمود غزنوی کے ہند سے جانے کے بعد راجہ کالنجر سمیت کئی راجہ قنوج پر حملہ آور ہو گئے۔ قنوج نے سلطان محمود غزنوی کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب تک سلطان اس کی مدد کو پہنچتا قنوج شہید ہو چکا تھا، جس کے کچھ عرصے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوست کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے
لاہور شہر پر چڑھائی کر دی۔ لاہور کی معلوم تاریخ میں لاہور پر 314 ہجری میں ہونے والا یہ پہلا حملہ تھا، جس میں سلطان کی فوج کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ یہ شہر 1000 سال میں کئی مرتبہ لٹا۔ غزنوی حکومت کا صرف عروج ہی نہیں، زوال بھی اسی شہر نے دیکھا، جب غزنی سے لے کر لاہور تک غوریہ حکومت قائم ہوئی۔ قطب الدین ایبک، تاج الدین یلدوس، شمس الدین التمش، کئی تاتاری سردار، سلطان محمود تغلق، سلطان محمود شاہ بن فیروز شاہ باربک، سلطان مبارک شاہ، ایرانی بادشاہ نادر شاہ، افغان بادشاہ احمد شاہ درانی، احمد خان افغان ابدالی، مراٹھے سردار، سکھ حکمران اور مغلوں نے کئی بار لاہور کو میدان جنگ بنایا اور اسے غارت کر کے پھر آباد کیا۔ جو عروج لاہور شہر کو مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں ملا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب یہ مغل شہنشاہ لاہور پہنچتا ہے تو ایک عظیم الشان قلعے کی تعمیر اس انداز سے کرتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی فصیلیں، اس کی راہداریاں اور اس کے محلات دیکھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا آسان بنا دیتے ہیں کہ مغلوں کو لاہور کی اہمیت کا کس قدر ادراک تھا۔ اس کی غلام گردشیں اس قلعے کی ہیبت کا نشان معلوم ہوتی ہیں۔ اکبر نے کچی مٹی سے تعمیر کیے گئے قدیم قلعے کو ڈھا دیا۔ اور اس کی جگہ پختہ خشتی قلعہ تعمیر کرایا۔ اکبر غالباً 1585 سے 12 یا 15 سال میرا خیال ہے کہ وہ یہاں رہائش پذیر رہا، اس نے یہاں پہ رہائش اختیار کی۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لازم تھا کہ وہ جو ایک اس سے پہلے حفاظت کے لیے کچی دیوار تھی اس کو پختہ کیا جاتا، نمبر 1۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ شہر کی توسیع کی، کیونکہ جب وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھا تو یہاں آبادی پھر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جب حملہ آور آتے تھے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جب امن و امان ہوتا تھا لوگ پھر واپس آتے تھے۔ تو اس نے وہ جو پرانی دیوار تھی، فصیل تھی، اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا، اور جو رڑے کا ایریا جس کو یہ کہتے ہیں اس حصے میں مزید آباد کاری بھی کی، اور یہ وہی حصہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں دلی دروازہ ہے، مسجد وزیر خاں ہے، اور یہ وہی ایریا ہے جس سے آپ دہلی کی طرف جاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے شاہی قلعے اور اس کے طول و عرض کو اس قدر بڑھایا کہ اس میں ایک شہر آباد ہو سکتا تھا۔ دیواروں کو اس قدر چوڑا بنایا کہ اس پر توپ آسانی سے چلائی جا سکتی تھی۔ اس قلعے کی ایک اور خصوصیت اس میں موجود لوہ کا مندر ہے۔ کچا قلعہ تو ڈھا دیا گیا، مگر اس مندر کو اکبر نے باقی رکھا، جو اکبر کی ہندو مذہب کے ساتھ رواداری کا ثبوت ہے۔ لاہور کا جو پرانا شہر ہے وہ ہمیشہ سے اس قلعے کا نشان ہے جو یہاں پہ پہلا بنایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ گر گیا تو اس کے اوپر اور بنایا گیا، اور گریجولی ابھی بھی لاہور کے پرانے شہر میں 2 مقام ایسے ہیں جو اونچائی کے حوالے سے سب سے زیادہ اونچے ہیں۔ ایک تو لاہور کا قلعہ ہے جس کا دیوان عام کے سامنے ایک جو میدان ہے اس میں 50 کی دہائی میں ایک مرتبہ کھدائی بھی کی گئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کتنا قدیم ہے۔ اور دوسری جگہ وہاں اس سے قریب ہی ایک جگہ ہے لاہور کے اندرون شہر میں پانی والا تالاب، تو وہ وہاں پہ انگریزوں کے دور میں 19ویں صدی میں پانی کا ایک ریزروائر بھی اسی لیے بنایا گیا کہ وہاں سے پانی جو ہے گریوٹی کے ذریعے باقی نشیبی علاقوں تک بھی پہنچایا جا سکے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے کھدائی کرنا بہت مشکل ہے، بہت وہاں پہ تنگ گلیاں ہیں اور گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن جو قلعے کی جو کھدائی ہوئی ہے اس سے اس بات میں کوئی احتمال نہیں ہے کہنے میں کہ محمود غزنوی نے جس شہر کو فتح کیا تھا وہ بہرحال ایک شہر تھا، اور ایک شہر ایک دن میں نہیں بستا، اس کے لیے سینچریز درکار ہوتی ہیں۔
تو آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی تاریخ 2000 کم و بیش سال کی ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں دریائے راوی کی لہریں تصویر دیوار کے قدموں کے کوس سے لیا کرتی تھیں۔ آج یہ دریا قلعے سے کم از کم 2 میل دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کے اندر مشرق میں جو محلات اور مکانات ہیں وہ اکبر کے دور میں ہی تعمیر ہوئے۔ قلعے کے اندر موجود 2 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ دربار اور جھروکا کو جاتا ہے، جبکہ دوسرا دیوان خاص کی رہنمائی کرتا ہے۔ قلعے کے مشرق میں محل کی چھت پر شیش محل اور 9 لکھا ہیں، جو حوادث زمانہ کے دیر اہم ہاتھوں کا شکار رہ چکے ہیں۔ مگر ان کا حسن اب بھی غرور و ناز میں ڈوبا زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے۔ میں اس وقت شاہی قلعے کے سب سے بلند مقام پر موجود ہوں، یہاں سے پورا قلعہ بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ میرے الٹے ہاتھ کی طرف شیش محل ہے، جبکہ میرے پیچھے بالکل بادشاہی مسجد کا مین دروازہ ہے اور اس کے سامنے حضوری باغ ہے۔ اسی طرح سے میرے الٹے ہاتھ کی طرف مینار پاکستان نظر آتا ہے، اور مینار پاکستان کے بالکل سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی ہے، جو کہ آج سے کئی 100 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ اس قلعے میں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکانے سے پہلے کچھ دن قید رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اب اس قلعے کو اس مصرف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، تاہم آج بھی اس قلعے کے کچھ ہی حصے عوام اور سیاحوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مغل شہنشاہ نے نہ صرف پختہ قلعہ تعمیر کروایا بلکہ لاہور شہر کے گرد پختہ فصیل بھی تعمیر کروائی۔ اس سے قبل شہر کے گرد فصیل نہیں تھی۔ فصیل کی دیواریں بہت بلند اور چوڑی تھیں۔ یہ فصیل سکھوں کے دور حکومت تک قائم رہی۔ انگریز دور حکومت میں اس قدر بلند فصیل کو غیر ضروری تصور کیا گیا اور اس فصیل کو منہدم کر دیا گیا۔ شہر کے 13 دروازے بھی قائم کیے گئے، جو فصیل گرانے کے بعد انگریز دور میں ایک مرتبہ پھر تعمیر ہوئے۔ ان میں کچھ قدرے صحیح حالت میں موجود ہیں، جبکہ کچھ دروازوں کا نشان بھی موجود نہیں رہا۔ پہلا دروازہ دہلی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دروازے سے آمد و رفت بہت زیادہ رہتی تھی۔ یہ دروازہ دلی کی سمت کھلتا ہے اور اسی کے باہر لاہور ریلوے اسٹیشن بھی تعمیر کیا گیا، اور اسی سمت انڈیا کے شہر امرتسر اور جالندھر وغیرہ ہیں۔ دوسرا دروازہ اکبری دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو شہنشاہ اکبر نے اپنے نام سے منسوب کیا اور اس میں موجود غلے کی منڈی کو بھی اکبری منڈی کا نام دیا۔ آج بھی یہ دروازہ اور منڈی اسی نام سے مشہور ہیں۔ لاہور شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تعمیر و تخریب کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جس سے یہ شہر جنم پذیر ہوتا ہے۔ ہر نیا بادشاہ آتا ہے اور وہ پہلے سے جو آبادی موجود ہے ان مکانوں کو گراتا ہے اور وہاں اپنی ایک حویلی بناتا ہے۔ پھر جب حملہ آور آتے ہیں وہ حویلی والا مغلوب ہو جاتا ہے تو اسی حویلی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر عام آدمی رہنے لگ پڑتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ عام آدمی بھاگ جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ مسمار ہو کے ایک نئی حویلی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ تیسرا موتی دروازہ ہے جو اب موچی دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دروازہ اکبر کے ایک خاص ملازم موتی رام کے نام سے موسوم تھا۔ موتی رام تمام عمر اس دروازے کی حفاظت پر تعینات رہا۔ چوتھا دروازہ شاہ عالمی دروازہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کے نام سے موسوم ہے، اور اسی نام سے جانا گیا۔ انگریز دور میں اس دروازے کو بھی اثر نو تعمیر کیا گیا، مگر اب اس کا نشان بھی موجود نہیں۔
पांचवा दरवाजा लोहारी दरवाजा है। इसका असल नाम लाहौरी दरवाजा था, मगर अब इसे लोहारी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी के हमले के बाद जब लाहौर शहर फिर आबाद हुआ तो इस शहर की पहली आबादी इसी दरवाजे पर कायम हुई, इसलिए इस दरवाजे को खास लाहौरी दरवाजा कहा जाता था। इशू जो है वो ये है कि पहली आबादी कहाँ हुई, क्या इचरा में हुई? कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लोहारी दरवाज़ा है उसके अंदर हुई। और ये जो लोहारी दरवाजे का नाम भी है, जिसको लोह के हवाले से भी कहा जाता है, उससे तो यही कयास है कि चूँकि इस दरवाजे से आप उस बस्ती में दाखिल होते थे जहाँ पे लाहौर आबाद हुआ, तो ज़्यादा करीने कयास तो ये है कि ये एक आबादी रही होगी। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इचरा की जो पुरानी रसीदें हमें मिलती हैं, उन रसीदों में इचरा को एक नवाही बस्ती के तौर पर शामिल किया गया है। लिहाजा मैं तो पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जो लोहारी दरवाज़े के अंदर एक माउंड है, और उस माउंड पे कुछ अर्सा पहले पी पैक वालों ने कुछ खुदाई वगैरह भी की थी, और वो तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा गहराई तक जो हैं वो हमें एविडेंसेस मिले हैं रिहाइश के। तो लिहाजा ये वक्त गुज़रने के साथ साथ यूँ यूँ वक्त गुज़रता गया, ये माउंट और ऊंचा होता चला गया। तो मेरे ख़्याल में कि वही आबादी है जहाँ से हमें लाहौर का आगाज़ जो 9 तारीख है उसका पता मिलता है। छठा मोरी दरवाजा। मोरी पंजाबी जबान में निकासी आब के लिए बनाए जाने वाले रास्ते को कहते हैं। कहा जाता है कि इस मुकाम से महमूद गजनवी की फौज शहर में दाखिल होने में कामयाब हुई थी, और मलिक अयाज ने जब शहर की तामीर की तो इस मुकाम पर फतह की यादगार के लिए एक छोटा दरवाजा तामीर कराया। इस दरवाजे के इख्तिसार को देखते हुए इसका नाम मोरी रखा गया। ये लाहौर का जो पुराना शहर है वो 50 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे टीले पे है, और फिर रफ्ता रफ्ता वो नीचे की तरफ आता है। तो ये 50 फुट का जो मलबा है, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि ये पुराना शहर है, और इसमें कई मरतबा इसकी जो तबाही हुई है उसके बाद उसके ऊपर जो इमारत बनी है तब ये जाकर इतना ऊंचा हुआ है। सातवां भाटी दरवाजा। ये दरवाजा भाट कौम से मंसूब है। अगरचे अब इस मुकाम पर भाट कौम आबाद नहीं, मगर मलिक अयाज के दौर में इस कौम ने इस शर्त पर यहां अपने लोगों को आबाद किया कि इस दरवाजे का नाम भाट कौम से मंसूब किया जाए। तब से इसका नाम भाटी दरवाजा है। आठवां टकसाली दरवाजा। इस दरवाजे का नाम उस इमारत से मंसूब है जिसमें मुगल शहंशाहों के सिक्के बनाए जाते थे। ये टकसाल उस दरवाजे के सामने कायम थी। रोशनाई दरवाजा लाहौर का 9वां दरवाजा गिना जाता है। यह दरवाजा शाही किले की मगरबी दीवार के बाहर और फसीले शहर की दीवार के अंदर है। यह दरवाजा दरअसल किले का दरवाजा है जिसमें दाखिल हुए बगैर कोई फौज लाहौर पर कब्जा नहीं कर सकती थी। इस दरवाजे के अतराफ शाही हुक्म से रोजाना रात के वक्त मुनासिब रोशनी का इंतजाम किया जाता था, इसीलिए इसे रोशनाई दरवाजा कहा जाता है। मस्जिद दरवाजा लाहौर का 10वां दरवाजा है। यह दरवाजा भी एक शाही मुलाजिम के नाम से मौसूम है। इस मुलाजिम का नाम मस्ती बलोच था और इस दरवाजे की हिफाजत इसी मुलाजिम यानी मस्ती बलोच के सुपुर्द थी। जैसे दिल्ली दरवाजा दिल्ली के सिमत कायम होने की वजह से जाना जाता है, इसी तरह लाहौर का 11वां दरवाजा कश्मीरी दरवाजा है जो कश्मीर की सिमत खुलता है। बारहवां खिजरी दरवाजा जो शेरावाला के नाम से जाना जाता है। पुराने वक्तों में इस दरवाजे के नजदीक दरिया रावी बहता था। उस वक्त इसका नाम खिजरी दरवाजा था, मगर महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौर में इस दरवाजे पर 2 शेरों के पिंजरे रखे थे। इन पिंजरों में मौजूद शेरों की निस्बत इस दरवाजे का नाम शेरावाला दरवाजा पड़ा और आज भी ये दरवाजा इसी नाम से जाना जाता है। 13वां ज़की दरवाजा जो कि अब यकी दरवाजे के नाम से मशहूर है। इसके मुताल्लिक निहायत दिलचस्प रिवायत पाई जाती है।
یہ دروازہ پیر زکی شہید کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بزرگ مغلیہ محاصرے کے وقت اس دروازے کے محافظ تھے۔ جب شہر فتح ہوا اور رعایا قتل ہوئی تو پیر زکی شہید نے کمال بہادری سے دشمن کا مقابلہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیر زکی شہید کا تن سر سے جدا ہو گیا، مگر پھر بھی تن اس مقام تک دشمنوں سے لڑتا چلا گیا جہاں آج ان کا تن دفن ہے، جبکہ سر کی قبر دروازے کے اندر ہے۔ اس روایت کے مطابق اس بزرگ محافظ پیر زکی شہید کی دو قبریں ہیں، ایک یہاں یعنی عین دروازے میں سر دفن ہے، جبکہ کچھ فاصلے پر شہر میں ان کا جسم دفن ہے۔ شہر کی فصیل، دروازے اور قلعے کی پختگی اس بات کی مظہر ہے کہ اس شہر کی حفاظت اس علاقے کے حاکموں کے لیے کتنی اہم تھی۔ شاہی قلعے کے سامنے ایک اور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی بادشاہی مسجد ہے، جو 1674 میں فدائی خان، جس کا اصل نام مظفر حسین تھا، کی زیر نگرانی کمال مہارت سے بنوائی گئی۔ اس کی تعمیر میں 2 سے 3 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ بادشاہی مسجد لاہور کی قدیم مسجدوں میں سے سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر تقریباً 200 فیٹ اونچے مینار عظمت اسلام کا جاہو جمال پیش کرتے ہیں۔ مسجد اور میناروں کی بیرونی سطحیں خشتی فرش اور دیواریں سادہ لال پتھر سے بنائی گئی ہیں، جبکہ سفید مرمری گنبد بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ جہانگیر کی وفات کے بعد سے لے کر جو ہمارے پاس یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ جو 2 بادشاہوں کا دور ہے، شاہ جہاں اور اورنگزیب کا، یہ عمارتی لحاظ سے ورلڈ کلاس جسے کہتے ہیں نا ماسٹر پیسز کا دور ہے۔ یہ مسجد بھی اپنی تعمیر سے ہی لاہور کے عروج و زوال میں برابر کی شریک رہی۔ کبھی سکھ پتھر کی سلیں اکھاڑ کر لے گئے تو کبھی اس کے میناروں پر توپیں جما کر گولہ باری کی گئی، کبھی اسے استبل بنایا گیا تو کبھی انگریز فوج نے اس میں قیام کیا۔ اس کے حجرے توڑے گئے، دیواریں شہید کیں، فرش کو نقصان پہنچا، مگر جو ہی فرزندان اسلام کو عروج ملا، اللہ کا یہ گھر ایک بار پھر اذانوں سے گونج اٹھا۔ اب یہاں نہ صرف پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے بلکہ جمعے اور عیدین کے اجتماع بھی ہوتے ہیں۔ جو عالمگیر کا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، اس نے 52 ایئرز حکومت کیا، اور اتنی لمبی حکومت کے پیچھے جب آنے والے وقت میں انگریزوں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ ان 52 ایئرز میں کوئی ایک حکم بھی ایسا جاری نہیں کیا عالمگیر نے کہ جس کے نیچے اس کے دستخط نہ ہوں۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سارا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہر معاملے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اب سلطنت اتنی دور تک پھیل گئی ہوئی تھی کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل تھا، اور جب تک وہ زندہ رہا، وہ 10-12 سال تک تو یہ NWFP میں لڑتا رہا۔ ان علاقوں میں جو مقامی لوگ تھے، جو نواب تھے یا اس وقت کے بااثر لوگ تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے تھے، اور یہ اس کی بادشاہی کے آخری دور میں ہی یہ گروپ غالب آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہی نتیجہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جب یہ سلطنت نہیں سنبھالی گئی تو اس علاقے میں چونکہ سکھوں کا غلبہ تھا تو انہوں نے لاہور پہ بھی قبضہ کر لیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ لاہور کو جو 3 سکھ سردار تھے انہوں نے تقسیم کر لیا، اور پھر ایسی لوٹ مار کی کہ یہاں سے مقامی طور پہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اسی مسجد کی شمالی دیوار کے ساتھ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کا گردوارہ ہے، جسے گردوارہ ڈیرا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارجن دیو جی 1606 میں یہاں آئے اور شہنشاہ عالمگیر سے جنگ کے دوران ہلاک ہوئے، جہاں آج بھی دنیا بھر سے سکھ یارتی اس گردوارے پر حاضری دینے آتے ہیں۔ اسی کے سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی ہے۔ رنجیت سنگھ 1839 میں یہاں مرا اور اسی مقام پر جلایا گیا۔ ارجن دیو جی سے مہاراجہ کو بہت عقیدت تھی اور اس کی خواہش پر اس کی سمادھی یہیں بنائی گئی۔ قلعے کے موجودہ داخلی دروازے کے دائیں طرف اس کا دروازہ ہے۔ مشرقی حصے میں دکانیں ہیں اور اوپر کی طرف بیٹھنے کے لیے جگہ۔ مڑی اور گردوارے کے درمیان قلعے کا روشنائی دروازہ ہے جو عام راہ گزر تھی۔
लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और मड़ी और गुरुद्वारे की गिर्द 4 दीवारी बना दी गई। बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान का बाग महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था, जिसे हुजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। महाराजा की ख्वाहिश पर इसके बीच में बारादरी तामीर की गई, क्योंकि महाराजा की पहुंच संगमरमर के इलाकों तक न थी। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि मुसलमान उमरा के मकबरों से संगमरमर उतरवाकर इस बारादरी पर लगवा दिया जाए, जिनमें शहजादी ज़ेबुन्निसा और जहांगीर का मकबरा भी शामिल है। लेकिन फिर भी इसकी तामीर में पत्थर की कमी रही। ये इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। महाराजा इसके चबूतरे पर बैठकर ही दरबार लगाया करता था। रंजीत सिंह की इस मड़ी से आगे चलें तो शाही किले और बादशाही मस्जिद उबूर करने के बाद मुगलिया दौरे हुकूमत के जवाल की एक और यादगार शाही मोहल्ला भी मौजूद है। यहाँ उमरा और वुज़रा के लिए मौसीकी और रक्स की महफिलें सजा करती थीं। शाही अफसरान की अक्सर शामें यहीं गुजरा करती। हसीन तवाइफें और रक्कासाएं अपनी मधुर आवाज और रक्स में इन उमरा को इस कदर मदहोश कर देती कि अक्सर औकात उमूर मुमलिकत भी घुंघरों की झंकार में कहीं खो जाते। क्योंकि उमरा यहाँ आते थे, इसलिए इन महफिलों में आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाता। नामवर गायक और मशहूर रक्कासाएं इस मोहल्ले की जीनत हुआ करती थीं, जो अपने मेहमानों का दिल बहलाने के लिए रक्स का सहारा लेती। ये मेरा ख्याल है जो ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है वो रंजीत सिंह के दौर में, जो 40 साल की हुक्मरानी का दौर है। और चूँकि रंजीत सिंह खुद भी इस मामले से वाबस्ता रहा है, और वो जो एक तवाइफ थी जिसके साथ वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के मीनार की बालकनी पे चढ़ के भी कुछ वक्त गुजारता रहा। वो हज़रत गंज बख्शी भी बड़ी अकीदतमंद थी, यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ काम वगैरह करवाती रही। तो इसको जो फ्लरिश हुआ है या इस्टेब्लिश हुआ है वो सिखों के दौर में हुआ है। उस वक़्त की ज़रूरत भी होगी, वरना जहाँ तक उससे पहले मुग़लों का पीरियड है, इसकी उस तरह से पहचान हमें नज़र नहीं आती है। यहाँ पे जिन तवाइफों की बात हो रही है जो आलातर जो तहजीबी रवैये रखती थी, वो जिस्म फरोशी का काम नहीं करती थी। एक तो वो गुलकारी थी, आला ज़ौक़ के लिए अच्छे कलाम का इंतखाब अच्छी आवाज़ के साथ, जो कि ये उमरा और ये लोग महफिलें मुनक़द करते थे। और चूँकि उनका वास्ता पड़ता था उमरा से, उस वजह से ये तकाज़ा था कि वो अच्छे अखलाकी रवैये, बेहतरीन ज़ुबान और अच्छे अंदाज से इंटरेक्ट करें। और यही वजह थी कि जो आम घरेलू औरतें हैं उससे ये डिस्टिंक्टिव होती थीं, और इसी वजह से ही ये लोग इनकी तरफ मुतवज्जो भी होते थे। वो जो जिस्म फरोशी वाला तबका था वो बड़ा महदूद सा था, और एक ख़ास एरिया था जिन लोगों के लिए वो तवज्जो का मरकज़ था। तो हमारे यहाँ या इवन लखनऊ में भी ये समझें कि तहजीब और बेहतरीन मुआशरत की जो तरबियत होती थी वो इन घरानों में मिलती थी। दौर हाजिर की तरह इस दौर में भी उमरा और वुज़रा के उठने बैठने की जगहों को मरूबियत की नज़र से देखा जाता था। लिहाजा लोगों ने अपने बच्चों को आदाब महफिल सिखाने के लिए इन तवाइफों के पास भेजना शुरू कर दिया, और इस तरह उमरा और वुज़रा के साथ साथ बच्चे भी बचपन से इन बातों में मशगूल होते चले गए, जिसका अंजाम राजा रंजीत सिंह के यहाँ कब्जे पर हुआ। राजा ने हीरा सिंह को इस इलाके का वजीर मुकर्रर किया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा बाजार कहलाने लगा, जहाँ वक्त गुजरने के साथ आदाब और रख रखाव पसे पुश डाल दिए गए। शाही मोहल्ला पहले हीरा बाजार हुआ, फिर बाजार हुस्न, और फिर जदीद दौर का रेड लाइट एरिया, जहां रक्स की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू हो गया। मुगल बादशाहों की तामीरात में कुछ यकसा पाई जाने वाली खूबियों में एक यकसानियत बागात हैं, जो मुगलिया तर्ज तामीर में खूबसूरती का एक अहम हिस्सा हैं। इनमें कई बाग ऐसे हैं जिनके आसार भी अब बाकी नहीं। मिर्जा कामरान ने 937 से 947 हिजरी के दरमियान अपनी शाहाना रिहाइश और शान शौकत के इजहार के लिए रावी के दरमियान एक आलीशान बाग बनवाया।
جس کے عین مرکز میں ایک بے نظیر یادگار بارادری بھی تعمیر کروائی۔ یہ دریائے راوی ہے جس کا ذکر لاہور کی تاریخ میں بار بار آتا ہے۔ پنجاب کے 5 دریاؤں میں سے ایک دریائے راوی، جس کا ایک کنارہ آج سے 300-400 سال پہلے شاہی قلعے کی تصویر دیوار سے ٹکراتا تھا، جبکہ پیچھے میرے جو مرزا کامران کی بارادری ہے یہ بھی دریا کے درمیان میں آتی تھی۔ اب یہ دریا کے باہر ہے اور یہ دریا اب شاہی قلعے سے کم از کم 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ دریا میں اٹھنے والی طغیانی نے اس کے کناروں پر آباد لوگوں کو دربدر کرنے کے ساتھ اکثر مقامات کو منہدم بھی کیا۔ انہی میں سے ایک مرزا کامران کا باغ بھی تھا، جس کو سب سے زیادہ عالمگیر کے زمانے میں نقصان پہنچا جب لاہور شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے اس باغ پر بند باندھ کر دریا کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو عالمگیری بند لکھا جاتا ہے۔ باغ تو مریا میٹ ہو گیا، لیکن بارادری اب بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس دریا کا ایک واقعہ اور ملتا ہے جب بادشاہ اکبر نے ایک بہت بڑا بحری جہاز بنوایا جسے تقریباً 1000 آدمیوں نے اس دریا کے اندر دھکیلا تھا، اور اس دریا کے ذریعے وہ جہاز دریائے سندھ تک پہنچایا گیا اور دریائے سندھ سے سمندر تک پہنچایا گیا۔ مگر اب اس دریا کی گہرائی اتنی نہیں ہے کہ اس میں جہاز چلیں، اب اس میں صرف یہ چھوٹی کشتیاں ہی چلا کرتی ہیں۔ کئی 100 سال سے بدستور کھڑی عمارت کو اس عرصے میں دریا نے کافی نقصان تو پہنچایا، لیکن اس کے باوجود یہ مستحکم و مضبوط بارادری آج بھی دیکھنے والوں کے لیے پرکشش منظر پیش کرتی ہے۔ انہی مسمار ہونے والے باغوں میں ایک باغ شہزادی زیب النساء کا بھی تھا، جس کو 1646 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنی بیٹی شہزادی زیب النساء کے لیے بنوایا، لیکن شہزادی نے یہ باغ اپنی کنیز خاص میاں بائی کو تحفے میں دے دیا، اور جس عمارت کو آج چوبرجی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس باغ کا عالیشان دروازہ تھا۔ جس کا انوکھا اور منفرد انداز تعمیر اور کشیدہ کاری اپنی مثال آپ تھی۔ یہ بے ہنگم اور شور مچاتا ٹریفک چوبرجی چوراہے کے ارد گرد رواں دواں ہے۔ یہ چوبرجی مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بیٹی زیب النساء کے لیے تعمیر کی تھی، اور اس چوبرجی کے ارد گرد ایک وسیع و عریض اور عالیشان باغ تھا۔ حوادث زمانہ نے اس باغ کے نام و نشان کو مٹا دیا ہے اور اس کی جگہ میلوں پھیلی آبادی اب یہاں قائم ہے۔ اگر آپ اورنگزیب کے زمانے کو دیکھیں تو یہاں پہ چوبرجی آج تک موجود ہے، جو اس کی بیٹی کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شہزادی زیب النساء نے اس کو تعمیر کرایا۔ اس کے بعد یہاں گلابی باغ ہے، اس کے بعد یہاں ایک مغل پورہ اور باغبان پورہ اور بیگم پورہ خاص طور پر، یہ آبادیاں لیٹر مغلز کے زمانے میں ہوئیں، اور نواب عبدالصمد اور میر منو ان لوگ یہ بڑے مشہور اس زمانے کے گورنرز رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں بے شمار ہیں، تو وہ ایک نہیں بے شمار ہیں۔ لاہور کے قدیم باغوں میں ایک باغ شالامار آج بھی اپنی خوبصورتی اور انفرادیت میں یکتا ہے۔ 1047 ہجری میں اس باغ کو شہنشاہ شاہجہاں نے شہزادیوں کے حمام خانے کے طور پر تعمیر کروایا۔ اس باغ کی زمین مہر منگا نامی شخص کی تھی جو خود ایک مالی تھا۔ مہر منگا نے شہنشاہ کو یہ زمین تحفے میں دی۔ شہنشاہ نے اس پر باغ بنوایا اور مادھو پور سے ایک نہر باغ تک کھدوا کر اس باغ کا انتظام مہر منگا کے حوالے کر دیا۔ کئی صدیوں تک مہر منگا اور اس کا خاندان اس باغ کی باغبانی کرتا رہا۔
یہ خوبصورت باغ مغلوں کی جمالیاتی حس کا انمول نمونہ ہے۔ اس کی راہداریاں اور اس کے خد و خال آج بھی اپنی آغوش میں ستوت شاہی کی تمام رنگینیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو شہر لاہور اور اس کے قرب و جوار میں مقبرہ دائی انگا سے لے کر مقبرہ زیب النساء، مقبرہ انارکلی، مقبرہ جانی خان اور دیگر کئی مقابر موجود ہیں، مگر ان تمام مقابر میں مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ مقبرہ فصیل شہر کے باہر ہے۔ اور ایک وسیع و عریض باغ کے عین وسط میں ہے۔ اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر سے پہلے بر صغیر میں تمام مغلیہ عمارات لال پتھر سے تعمیر کی جاتی تھیں، مگر یہ مقبرہ مغلیہ طرز تعمیر میں ایک بہت بڑی تبدیلی ثابت ہوا۔ مقامی طور پہ تو لاہور میں سنگ مرمر اویلیبل نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ سینٹرل ایشیا میں جتنی بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں اس وقت جو بیسک میٹیریل تھا وہ تھا پکا کلی، اس کو کہتے ہیں، یا لائم کریم پلاسٹر۔ اب لائم کریم پلاسٹر کو استعمال کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو بارش یا دھوپ وغیرہ ہے وہ اس پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے اوپر جو فریسکو پینٹنگ کا کام ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوتا تھا کہ کنکر لائم پلاسٹر ہے، پھر پکا کلی ہے اس کے اوپر، اور اس کے سوکھنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا، اور اس وجہ سے وہ جو فریسکو پینٹنگ اس کے اندر ایبزارب ہو جاتی تھی۔ یہ جو ٹیکنیک تھی یہ تو ہمیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہی جو ایک سفید سرفیس ہمیں ملتی ہے اس کی ایک اچھی شکل جو ہے وہ ہمیں سنگ مرمر میں ملتی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے سنگ مرمر استعمال کیا ہے وہ ایک سپیریئر میٹیریل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اس میں پہلی بار سنگ مرمر کا بے پناہ استعمال کیا گیا۔ یہ قبر مغل بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے، جسے تاریخ شہزادہ سلیم کے نام سے جانتی ہے۔ اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ طرز تعمیر میں ایک ٹویسٹ آیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی عمارتیں تعمیر کی گئیں وہ لال اینٹوں سے تعمیر کی گئیں، اور یہ پہلی عمارت ہے جسے سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد ہی شاہجہاں کو تاج محل بنانے کا خیال آیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی عمارت مغلیہ طرز تعمیر میں ایسی نہیں ہے جو سنگ مرمر سے بنی ہو۔ اور اس عمارت کی خاص بات یہ ہے کہ 16ویں صدی میں جب اس عمارت کی تعمیر کی گئی اور جو پتھر اور جو ڈیزائن یہاں پر بنائے گئے وہ تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور یہاں وہ وحشت اور ویرانی نہیں ہے جو دیگر عمارتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر مقبرہ جہانگیر تعمیر نہ ہوتا تو ہمارے پاس تاج محل نہ آتا، کیونکہ جتنے ایکسپیریمنٹس ایک اچھے موزولیم کو بنانے میں، مقبرے میں بنانے میں اس درکار تھے، وہ سارے لاہور میں ہو چکے تھے۔ اور جہانگیر کے مزار کو جیسے بہت اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ تاج محل محبت کی ایک عظیم یادگار ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہے کہ اس نے تاج جیسی عمارت اس کے لیے بنا دی۔ کوئی یہ غور نہیں کرتا کہ اس سے بہت پہلے ایک بیوی نے اپنے خاوند کے لیے ایک یادگار چھوڑی تھی، اور اس یادگار کی ریپلیکا تاج محل ہے۔ 1817 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مقبرے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے علاوہ جب احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے حملے کیے تو ایرانیوں اور درانیوں نے گلکاری کو جواہرات سمجھ کر جگہ جگہ سے اکھڑوا لیا۔ اس قدر زوال کے بعد بھی اس مقبرہ عالی شان کا حسن قائم و دائم ہے۔
تعمیرات کا یہ دور صرف یہیں ختم نہیں ہوتا. 18ویں صدی میں جب برطانوی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے تو لاہور میں طرز تعمیر کا ایک نیا انداز دیکھنے میں آتا ہے. ان میں لال اینٹوں کے استعمال کے علاوہ وسیع و عریض اور مضبوط اونچی دیواروں کی مماثلت پائی جاتی ہے، جن میں قلعہ نما لاہور ریلوے اسٹیشن 1859 میں جان لارنس نامی معمار نے بنوایا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج کی گرجے نما وسیع عمارت جسے کنہیا لال نامی معمار نے 1874 میں برطانوی طرز پر تعمیر کرایا. اسی رنگ و انداز میں کچھ اور عمارات کو برطانوی راج کے ایک اور انجینئر سر گنگا رام نے بنوایا. گنگا رام نہ صرف انجینئر تھا بلکہ فلاحی جذبہ رکھنے والا انسان تھا. گنگا رام کی لاہور میں بنائی گئی تعمیرات میں سر گنگا رام اسپتال اور لیڈی میکلگن گرلز ہائی اسکول اسی جذبے کے تحت اپنے ہی سرمایے سے تعمیر کی. اس کے علاوہ لاہور کی چند اور اہم عمارات بھی سر گنگا رام نے تعمیر کرائیں، جن میں میو اسکول آف آرٹس جسے آج نیشنل کالج آف آرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جی پی او سینٹ اینتھونی اسکول، لاہور ہائی کورٹ، ہیلے کالج، پنجاب یونیورسٹی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور میو اسپتال کا البرٹ وکٹر ونگ بھی شامل ہیں. اس شہر کی سرزمین سے ہر فقہ اور مذہب سے منسلک لوگوں کا تعلق رہا. غرض اس شہر کی ہوا میں نہ صرف اذانیں سفر کرتی ہیں بلکہ ہر مذہب کے پیروکاروں کی اپنے اپنے خدا کو پکارنے کی صدائیں بھی شامل ہیں. شاید انہی ہواؤں کا اثر یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں سرایت کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے مذہبی رواداری میں اپنی مثال آپ رہا. عید اور 12 ربیع الاول کی خوشیاں ہوں یا محرم کا سوگ، لاہور کے تمام مسلمان باہمی یگانگت اور بھائی چارے سے مناتے ہیں. ان میلادوں، جلسوں اور جلوسوں میں شیعہ، سنی اور دیگر فقہوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھرپور شرکت کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. یہاں پر جینز بھی تھے، یہاں پہ بدھسٹ بھی تھے، یہاں سکھ بھی بہت مزے سے رہتے تھے، ہندوؤں کے سارے فرقے یہاں پہ تھے. یہاں مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے، چاہے وہ شیعہ ہوں مسلمان یا سنی ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. یہاں عیسائی بھی تھے اور ابھی بھی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مذہب کے حوالے سے لوگوں نے اپنی اپنی دیواریں بلند کی ہوئی تھیں، سب مل جل کے رہتے تھے. یہاں ہر مذہب کے ماننے والے افراد مذہبی آزادی کے ساتھ آباد ہیں. یہ رواداریاں، یہ عاجزیاں، یہ پناہ بخشیاں اس شہر کے رگ و پے میں شامل ہیں. شاید یہ دعا ہے اس شہر کے باسیوں کو ان جلیل القدر بزرگوں کی جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا، جنہوں نے نہ صرف اس شہر کی زمین پر قدم رکھا بلکہ یہاں قیام کا اہتمام رکھا اور یہیں سپرد خاک کیے گئے. ان بزرگان دین میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف اس شہر کے مکینوں پر مشتمل ہے بلکہ ملک بھر سے لوگ داتا کی نگری پر حاضریاں دینے آتے ہیں. اس کے علاوہ اس دھرتی سے اور بہت سے مقرب بندوں کا ناطہ رہا، جن میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ، حضرت معزولال رحمت اللہ علیہ اور حضرت یعقوب زنجانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں. لاہور کی تاریخ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی کے آنے سے پہلے لوگوں تک پہنچ چکی تھی. وہ اس لیے بھی کہ حضرت داتا گنج بخش اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل لاہوری اور اس سے پہلے بھی کچھ صوفیاء ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کی قبریں ابھی بھی یہاں موجود ہیں، اور میرا حسین زنجانی کے جنازے کے لیے ہی حضرت داتا گنج بخش جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے. ان کے مرشد نے کہا تھا کہ آپ لاہور جائیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہاں میرا حسین زنجانی جو موجود ہے، تو کہنے لگے نہیں آپ جائیں، میں جو کہہ رہا ہوں. تو وہ جب یہاں تشریف لائے تو دیکھا شام کا وقت تھا، قیام کیا شہر سے باہر
اور صبح کے وقت ایک جنازہ جا رہا تھا, آپ بھی شامل ہو گئے. پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے, جیسا کہ روایت چلتی ہے, کہا کہ میرا حسین زنجانی کا ہے. آپ جنازے میں شامل ہو گئے اور تب انہیں اندازہ ہوا کہ مرشد نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا. اور حضرت گنج بخش کے یہاں آنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلم, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایک داغ بیل ڈالی گئی, اور انہوں نے یہاں مدرسے کا آغاز بھی کیا. ان کی جو کشف المجوب ہے اس نے صوفیزم کی ایک بالکل نئی ابتدا اور نئی جہاد جو ہیں وہ, اور یہ وہی زمانہ ہے جو محمود غزنوی کا زمانہ ہے, اور اسی علاقے سے ہی آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ ایک پیریڈ ہے, قطب الدین ایبک کا ایک پیریڈ ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جن سے گزرتے ہوئے ہم مغلوں تک آتے ہیں. لیکن لاہور کی پوزیشن بڑی عجیب سی رہی ہے. میں تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سینٹرل ایشیا سے لوگ چلتے تھے اور دہلی تک جانے کے لیے یہاں صرف پڑاؤ کرتے تھے, قیام کرتے تھے, بعض اوقات اس کے باہر سے گزر جاتے تھے. تو یہ اس طرح سے ان کے لیے کبھی بھی مرکز نگاہ نہیں رہا. جتنے بھی فاتح اس طرف سے آئے ہیں نارتھ سائڈ سے, ان کے لیے کبھی بھی توجہ کا طالب نہیں رہا. اور جو اگر کچھ لوگ آئے ہیں جن میں محمود غزنوی بھی تھا, سومناتھ کے مندر کا قصہ جیسا تاریخ میں موجود ہے, اور کئی اور اسی طرح کے, ایون احمد شاہ ابدالی بھی انہی میں آتا ہے. بات مذہب کی ہو یا علم و فراست کی, لاہور شہر نے پیچھے رہنا نہیں سیکھا. علم و ادب سے لاہور کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اس سرزمین نے کئی نامی گرامی ادیبوں اور شاعروں کو پروان چڑھایا. ایسی بھی شخصیات ہیں جن کی جائے پیدائش بظاہر لاہور تو نہیں, لیکن اعلیٰ تعلیمی معیار اور تعلیمی اداروں کے پیش نظر اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس شہر کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا, جن میں صف اول پہ قدرت اللہ شہاب, فیض احمد فیض, ممتاز مفتی, محسن نقوی, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, پروین شاکر, احمد فراز, امجد اسلام امجد. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ, نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے, نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اور واصف علی واصف جیسے ناموں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں. یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح, چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا, چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح ہے. نامکمل ہی پہن لو کپڑے, کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح ہے. یہ حب سے مستقل ٹوٹے کسی صورت ہوا آئے, یہ حب سے مستقل ٹوٹے کسی صورت ہوا آئے, کہیں سے گنگ بستی میں کوئی سنگ ندا آئے. بات صرف ادب کی ہی نہیں بلکہ اگر آرٹ یعنی فنون لطیفہ کی ہو تو زمانہ قدیم سے ہی شہر لاہور اس کی پہچان رہا ہے. مصوری ہو, مجسمہ سازی ہو یا خطاطی کے فن پارے ہوں, لاہور کی نہ صرف تاریخ بھرپور ہے بلکہ آج بھی یہاں رہنے والوں میں فن و ثقافت سے وہی لگاؤ موجود ہے جو کل تھا. زندہ دلان لاہور آج بھی فنون لطیفہ سے متعلق بے شمار محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. موسیقی, تھیٹر اور ڈرامہ کی بات کریں تو لاہور ہی وہ پہلا نام ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے. ان تھیٹروں میں فن و موسیقی کی رنگا رنگ محفلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر فن کے فروغ کے لیے فنون لطیفہ کی تعلیمات کے کئی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر طلباء و طالبات آرٹ کی مختلف اقسام کی باقاعدہ تعلیم لے کر نہ صرف اپنے ملک کی ثقافت بلکہ بین الاقوامی کلچر کو بھی متعارف کرا رہی ہیں. یہاں ہر سال الحمرا آرٹ کونسل میں ورلڈ پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں ایسے شہر جو فن و ثقافت کی وجہ سے مشہور ہوں
ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद को बाइस तारीफ समझते हैं। सिनेमा की बात करें तो लाहौर में 1913 में 88 सिनेमा घर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस 1973 में 63 और अब मौजूदा सन में 23 रह गए हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी उठने के बाद इसमें कुछ बेहतरी आई है। इसके अलावा लाहौर के थिएटर्स में तलबा और तालिबात मुख्तलिफ सबक आमोज ड्रामे पेश करते हैं जो मुल्की सकाफत को उजागर करते हैं। लाहौर की बात हो और सियासत की बात ना हो, मुमकिन नहीं। मुगलों का जमाना हो या अंग्रेज दौर हुकूमत, हर दौर में लाहौर शहर बिसाते सियासत का अहम मोहरा रहा है। माजी में कोई भी मुगल बादशाह या हिंदू महाराजा जब तक लाहौर में अपने कदम न जमा लेता, तब तक वो बर्रे सगीर पाको हिंद खुसूसन पंजाब पर कब्जा नहीं कर सकता था। ग्रामीण पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक निफ सदी गुजर जाने के बाद भी लाहौर शहर की सियासी अहमियत जूं की तूं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर बदकिस्मती से 32 साल फौजी डिक्टेटर्स इख्तिदार पर काबिज रहे। जबकि बकिया 29 साल अवामी नुमाइंदगी रही। चूंकि लाहौर शहर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का मरकज है और यहां होने वाली हर सियासी तब्दीली का असर पूरे सूबे की आवाम पर पड़ता है, इसलिए मुल्क की बड़ी सियासी जमातें लाहौर को अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाना जरूरी समझती हैं। लाहौर को सयाहत के हवाले से मरकजी अहमियत हासिल है। जिसकी वजह से सालाना बड़ी तादाद में दुनिया भर से सयाह लाहौर शहर का रुख करते हैं। सूबा पंजाब का एक अहम शहर होने के साथ साथ यह पंजाब के दूसरे शहरों से मामूली सी मुसाफत पर है, जिसकी वजह से इसकी मरकजियत में इजाफा होता है। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब के टूरिज्म डिपार्टमेंट को अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो जाता है। सूबाई दारुल खिलाफा होने के नाते हुकूमत पंजाब के तकरीबन तमाम मरकजी दफातर यहां मौजूद हैं, जिसमें हाई कोर्ट, वापडा हाउस, स्टेट बैंक, सूबाई असेंबली, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जीपीओ वगैरह शामिल हैं। लाहौर में इस वक्त दो बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक कोट लखपत और दूसरा सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया रायवन के करीब मौजूद है। इन दोनों इंडस्ट्रियल जोन्स में कसीर तादाद में फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जहां हजारों अफराद मईशत का पहिया चलाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की 3 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर है, जहां पर रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। यहां पर औरतें भी मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर शहर में 30% खवातीन सनतों, दफातर, रेस्टोरेंट्स और दीगर इदारों में काम कर रही हैं। लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट शाह आलम में मौजूद है, जहां पर ताजिर हर किस्म की अशिया का कारोबार करते हैं, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को सेल्स टैक्स की मद में खती रकम हासिल होती है। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक लाहौर शहर की सालाना खरीदो फरोख्त $28 बिलियन है। मईशत के हवाले से आलमी रैंकिंग में लाहौर दुनिया का 122वां शहर है। अनारकली बाजार हो या फोर्ट्रेस स्टेडियम,
लुंडा बाजार से लेकर लिबर्टी मार्केट तक लोगों से खचाखच भरे रहते हैं और खरीदार मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आते हैं। लाहौर के इन बाजारों में जरूरियात जिंदगी की हर चीज दस्तयाब होती है। खासतौर पर शाम के वक्त इन बाजारों की रौनक में चार चांद लग जाते हैं, जब लोग अपने अपने काम काज से फारिग होकर इन बाजारों का रुख करते हैं। कुछ का मकसद खरीदारी करना होता है, जबकि बाज महज तफरीह की गर्ज से आते हैं। कुछ बाजार मखसूस किस्म की अशिया के लिए मशहूर हैं, जैसे उर्दू बाजार में इल्म अदब का खजाना मुयस्सर है। तालीमी, तफरीही, शायरी, तहकीकी और निसाबी गर्ज हर तरह की कुतुब यहाँ दस्तयाब हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक सामान दरकार हो तो हफीज सेंटर और हॉल रोड की मार्केट्स मौजूद हैं, जहां मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स वगैरह के तमाम स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं। अनारकली और इचरा बाजार में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद घूमते फिरते और खरीदारी करते नजर आते हैं। अगर हम फोर्ट्रेस स्टेडियम या गुलबर्ग और डिफेंस के बाजारों का रुख करें तो आमतौर पर यहां उमरा ही शॉपिंग करते नजर आते हैं। लाहौर का एक और अहम बाजार लुंडा बाजार है, जो कम आमदनी वाले लोग, खासकर मजदूरों की तवज्जो का मरकज है। लाहौर शहर में बाजारों के कुछ हिस्से सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस हैं, जैसे अनारकली का बानो बाजार और इचरा बाजार, जहां हर वक्त खवातीन दुकानदारों से कीमतों में नापतोल करती नजर आती हैं। इन बाजारों में सिर्फ खवातीन की जरूरत का सामान मिलता है, जैसे चूड़ियां, मेकअप का सामान, कपड़े और सैंडल्स वगैरह। शाही किले के पीछे वाक़े टेक्साली बाजार लाहौर की मशहूर खेड़ी का मरकज है। खूबसूरत डिजाइनों वाले खुस्से और पेशावरी खेड़ी भी यहीं मिलती हैं। ये बाजार ग्राहकों से भरा रहता है और लोग नित नए डिजाइनों की चप्पलें खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। शालवी मार्केट और इससे मुहिका बाजार जैसे आजम क्लॉथ मार्केट, सोहा बाजार और रंग महल वगैरह खास तौर पर होलसेल्स के लिए मखसूस हैं। कपड़ा हो या खाने पीने की अशिया, सुई से लेकर सोना तक, गर्ज हर चीज इन बाजारों में मुयस्सर है। इसके अलावा लाहौर में और भी बहुत से बाजार और शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद हर वक्त खरीदारी में मसरूफ नजर आती है। खाने पीने के मामले में फूड स्ट्रीट लाहौर की पहचान समझी जाती है। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट हो या अनारकली की, यहाँ की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। दोपहर के वक्त दुकानदार अपनी तैयारियों में मसरूफ रहती हैं और ट्रैफिक रमा दमा होती है। मगर गुरूब आफताब के बाद यहाँ ट्रैफिक बंद और लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है, जो तुलुए आफताब तक कायम रहती है। फूड स्ट्रीट में हर किस्म के खाने दस्तयाब होते हैं। देसी खाने हो या बारबेक्यू, चाइनीज हो या पाकिस्तानी, हर किस्म की डिशेस से लुत्फ अंदोज आप हो सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के बाहर बेशबहा खानों के डेरे हैं। इन जदीद रेस्टोरेंट्स की खास बात यह है कि इनमें लाहौर की मखसूस सकाफत को उजागर किया गया है। कुर्सियों के साथ साथ चारपाइयां भी बिछी हुई हैं। बांसुरी और तबले की धुन कदीम लाहौरी सकाफत की याद ताजा करती है। अगर हम MM आलम रोड का रुख करें तो जदीद लाहौर का एहसास होता है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फूड रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। वक्त गुजरता रहा और लाहौर शहर जमाने की नशर व फराज का शाहिद बनता रहा। हर दौर के बाद एक नया दौर अपने नक़ूश सब करता रहा। जिद्दत परवान चढ़ती रही और लाहौर शहर में भी वसअत आनी शुरू हुई।
लेकिन एक फर्क के साथ। जदीद लाहौर या न्यू लाहौर के नाम से पहचाना जाने वाला शहर डिफेंस, बहरिया टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कैंट एरिया, अल्लामा इकबाल टाउन और अस्करी जैसी बड़ी सोसाइटीज पर मुश्तमिल है। यहाँ कुशादा सड़कें, महलात जैसी अजीमुशान कोठियां, सुपर स्टोर्स जा बजा नजर आते हैं। यहां आज के दौर की तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहां के लोगों का तर्ज जिंदगी और जरिया माश कदीम लाहौर के रिहायशियों से मुख्तलिफ है। यहां के रिहायशी इलाके कदीम लाहौर की निस्बत सुनसान होते हैं। खुशी और गमी के मौकों के अलावा यहाँ के रिहायशी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मशगूल रहते हैं। लाहौर के बढ़ते हुए रकबे को अक्सर लोग लाहौर नहीं मानते। वो कहते हैं कि लाहौर सिर्फ ईंट गारे से बने शहर का नाम नहीं। लाहौर के बासियों के वो रंग जो अंदरूनी शहर पाए जाते हैं, उनके बगैर आलीशान शहर तो तामीर किया जा सकता है, मगर उसे लाहौर नहीं बनाया जा सकता। अंदरूनी लाहौर की बलखाती गलियां, घरों के बाहर थड़े पर बैठे खुशगप्पियां करते लोग, पड़ोसियों की खैरियत दरियाफ्त करती खवातीन, दिन भर चहल पहल और रात होते ही कारोबारी जिंदगी का नींद की आगोश में चले जाना, यही लाहौर है।